السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، آیت مقدسہ نمبر 6 ہے. اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی، سورۃ الحجرات کا جب آغاز ہوا تو اس میں یہ عرض کیا گیا، اس سورہ مقدسہ میں اللہ نے سچی جماعت کا داخلی نظام کتنا اعلیٰ اور معیاری ہونا چاہیے، ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا، بول چال، اور جو پارٹی لیڈر ہے اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص اگر پارٹی لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہماری ڈیلنگ ان کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے، آداب کیا ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اسی کے تناظر میں سوسائٹی کی تشکیل ہوگی. سب سے پہلے ایک ماڈل جماعت وہ تیار ہوگی. وہ ماڈل جماعت آگے اعلیٰ معیاری سوسائٹی تشکیل دے گی. اللہ رب العزت کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ایمان والے سچی جماعت تیار ہو، اور ان میں اگر معیار آپ نے دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے. چنانچہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثال پیش کر دیا کہ کس طرح جماعت کا ڈھانچہ وجود میں آنا چاہیے، اور اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. مشاورت کا ہونا چاہیے، بلا وجہ بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب مشورہ ہو رہا ہو تو جو ارکان مشورہ ہے، مشاورتی بورڈ کے ممبر ہیں، وہ آپس میں نہیں الجھیں گے، وہ دلائل سے بات کریں گے، اور چیئر جو لیڈر ہے اس سے مخاطب ہوں گے. اس سے عقلی اور نقلی دلائل پیش کریں گے. میرے عزیزو، یہ بہت اہم سیاسی اور سماجی حوالے سے اللہ نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرما دی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلانا ہے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں جس طرح چاہیں آوازیں دے کے آپ کو بلائیں؟ نہیں، آپ کا ادب ہے، آپ کا ایک مقام ہے، رتبہ ہے، اور جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا رتبہ ہوتا ہے.
اسی سے ہمارے مفسرین نے یہ باتیں نکالی کہ اپنے اساتذہ کا ادب کرو، اپنے بزرگوں کا ادب کرو، والدین کا ادب کرو، جو علم میں زیادہ ہے، عمر میں زیادہ ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مقدسہ میں جماعت کا داخلی نظام، ڈسپلن، مشاورت، ایک دوسرے کا ادب اور اپنے پارٹی لیڈر کا ادب، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا مشاورت میں بھی ان کے تابع ہونا ہے۔ آج کی آیت مقدسہ میں ایک بہت بڑا سماجی اصول اللہ نے ارشاد فرما دیا، بہت اہم، اور اس کو توجہ سے ہم نے سننا ہے تاکہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ آج تمام تر مسائل کی جڑ کیا ہے؟ یعنی روابط کا جو نظام کمزور ہے، ہمارے آج مسائل ہیں خاندانی مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، دوستوں کے مسائل۔ ہمارا جو روابط کا نظام کمزور ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان خبروں پر یا ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی۔ کسی نے خبر پھیلائی اور ہم نے سنی، اور سن کر ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرمندگی۔ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں بات سمجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں دوسروں تک پہنچائے۔ ایک بات سنی، سن کے دوسروں کو پہنچا دی، اور دوسرے نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جھوٹوں کی نشانی ہے۔ اور اللہ نے اس آیت مقدسہ میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق گناہگار، بنبأ، خبر لے کر، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ خبر لے کے آتا ہے جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، کوئی فاسق ہے اور وہ خبر لے کے آ گیا، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ فتبینوا، آپ اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو۔ میرے عزیزو، فاسق کون ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیت مقدسہ نمبر 27 اللہ نے فاسقین کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ شخص ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ فاسق کا کوئی اعتماد ہی نہیں، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس کی یہ نشانی ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے لیکن وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فاسق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ قطع رحمی کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کے خلاف چلتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کی بجائے رشتوں کو توڑتا ہے۔ تیسری نشانی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتا ہے۔ اور فساد فی الارض یہ اصطلاح پہلے بھی کئی دروس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ زمین میں لوگوں کے مابین اختلافات پیدا کروائے گا، لوگوں کے درمیان وہ ایسا فرق کرے گا جس کی بنیاد پر جھگڑے پیدا ہو جائے، فرقہ واریت پیدا ہو جائے، آپس میں مسائل پیدا ہو جائے، اور زمین کے اندر لوگوں کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اتفاق، اتحاد، اجتماعیت کے خلاف ہے، انفرادیت پسند ہوتا ہے وہ۔ یہ فاسق کی 3 نشانیاں۔ اب ایسا فاسق اگر کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اللہ نے فرمایا فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں تو سوشل میڈیا
اتنا عام ہے ذرائع ابلاغ میں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے۔ اور خبریں کیسے گردش کرتی ہیں؟ سماجی سطح پہ، سیاسی سطح پر، اور پھر بین الاقوامی سطح پر جو آج مافیا موجود ہے وہ کس طرح خبریں پھیلاتے ہیں۔ ابھی یہ کرونا کا معاملہ ہوا اور دیگر معاملات بھی ہیں، ہمارے داخلی معاملات ہیں، خارجی معاملات ہیں۔ آج پراپوگنڈے کا دور ہے، اور پراپوگنڈے کی بنیاد وہ اکثر جھوٹ ہوتی ہے۔ ہم ان خبروں پر یقین کرتے ہیں، جتنا ہمارا میڈیا ہے وہ جھوٹ پھیلاتا ہے، اور ہم اس کا مطالعہ کر کے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ بعد میں جب ہم غور کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ خبر ہی غلط ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑا سماجی اصول ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تو اس کو سن کر یقین نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، تحقیق کر لینی ہے۔ اگر ہم یقین کر لیں گے ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ ہم نادانی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے اگر کوئی فرد یا قوم اس خبر پر یقین کر لیتی ہے اور عمل کر ڈالتی ہے، فتصبحوا علی ما فعلتم، پھر جو بھی تم نے کیا ہوگا نادمین، اس پر پچھتائیں گے، شرمندہ ہوں گے۔ اگر جہاد کے عنوان سے اس کو سمجھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کی تربیت ہو رہی ہے کہ اس پر بھی آپ نے غور و فکر کر کے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم سماجی اعتبار سے، ایک خاندانی اعتبار سے آپس کے معاملات کو دیکھیں گے تو یہ بڑی اہم رہنمائی ہے۔ میرے عزیزو، آج رشتہ داروں میں، دوستوں میں، سماجی سطح پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ غلط خبروں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک جھوٹی خبر اڑتی ہے، بغیر تحقیق کے ہم اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھگڑے، مسائل، پریشانیاں، اور جب آپس میں ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو پھر شرمندہ ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو گیا، اور نتیجہ بڑی دوریاں پیدا ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی بھی کوئی خبر آئے تو پہلے جہاں سے خبر چلی ہے وہاں تک پہنچیے، اس کی تصدیق کیجئے، اور پھر اس پر اپنی رائے قائم کیجئے۔ اللہ رب العزت ایسا ہی سماجی نظام تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں پاک معاشرہ ہو، پاکیزہ خیالات ہوں، جس میں ہماری زبان، ہمارا کردار تمام کا تر وہ پاکیزہ ہو۔ اصل چیز میرے عزیزو انسان کی زبان ہے، جب وہ بولتی ہے تو توجہ رکھنی چاہیے، پھر اس پر عمل و کردار ہے، اس پر بھی غور و فکر رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں جس کی بنیاد اجتماعیت ہو، محبت، اخلاص اور آپس کے رواداری اور خیرخواہی ہو۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔